نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقال الله عز وجل في موضع آخر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ آج مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے وہ عنوان گانے بجانے کی مذمت ہے۔ اہل کفر نے ایڑی ہے رشتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے جسے ہر دور کے کافروں نے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نضر ابن حارث جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا، اس میں ایسی لونڈیاں خرید کے رکھی ہوئی تھی جو خوب ناچ لیتی تھی اور گا لیتی تھی۔ نضر ابن حارث کو جس شخص کے بارے پتا چلتا کہ وہ مسلمان ہوا ہے، اس نے اللہ کا سچا دین قبول کیا ہے، اپنی لونڈیاں اس کے پیچھے لگا دیتا، وہ اس کو ناچ کر دکھاتی، گانے سناتی، تو بعد میں نضر بن حارث کہتا کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے یا یہ گانا بجانا؟ ذرا غور کیجئے، اس چیز کا تعلق اہل کفر کے ساتھ کتنا سخت ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے بڑے بڑے کافروں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا
کہ وہ گانے بجانے کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے منحرف کرتے تھے۔ آج بھی مختلف طور طریقوں سے اہل کفر نے ان چیزوں کی یلغار کر دی ہے، ایسی چال چلی ہے، میوزک اور موسیقی کو اس قدر انہوں نے عام کر دیا ہے کہ آج اللہ کے گھروں میں مسجدوں کے اندر لگائی گئی گھڑیوں میں میوزک بجتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی سازش کو کیا کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ مسجد میں لگائی گئی گھڑیاں جو نماز کے اوقات بتاتی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر گھنٹے بعد، نصف گھنٹے بعد میوزک بجتا ہے۔ حالانکہ میوزک اور موسیقی یہ تو پھر بڑی تیز چیز ہے جو سر سے لے کے پیروں تک پورے وجود کے اندر شیطانیت پیدا کرتی ہے۔ گھنٹی ایک بے ڈھنگی سی آواز ہے، گھنٹی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس قافلے کے اندر گھنٹی بج رہی ہو، مسافروں کے اس قافلے کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، صرف گھنٹی بج رہی ہو۔ آج تو سفر اللہ کی پناہ، میوزک بجتا ہے، ٹی وی چلتا ہے، وی سی آر چلتا ہے اور سفر ہو رہا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا۔ ہم عذاب کے اندر مبتلا ہو کر بھی اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، گھنٹی اس کے اندر کوئی سوز نہیں، لیکن فرمایا جس قافلے کے اندر گھنٹی بج رہی ہو اس قافلے میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ تو جب بس کے اندر میوزک بج رہا ہوگا، غلیظ عشقیہ غزلیں پڑی جا رہی ہوں گی، انتہائی فحش گیت گائے جا رہے ہوں گے، وہاں پھر رحمت کا نزول کیسے ہو؟ وہاں تو پھٹکار اترے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ گھنٹی کے متعلق شریعت اسلامیہ میں اتنا سخت حکم ہے، تو یہ جدید الیکٹرانک میوزک ہے، اس کے متعلق شریعت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ یہ مسلمان کے گلی محلے میں گونجے؟ لیکن آج انداز بگڑ چکا ہے، زبردستی سنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے دل کے اندر نفاق ہے، خباثت بھری ہوئی ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آواز رکھ لے، بڑی اسے تکلیف ہے، لیکن شیطانیت اس قدر سوار ہو گئی کہ اتنی بلند آواز میں ڈیک بجایا جاتا ہے کہ پورا محلہ اس کو زبردستی یہ گندگی سنائی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کافر ممالک جہاں سڑکوں کے کناروں پہ بدکاریاں ہوتی ہیں، اس میدان میں وہ اس قدر محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں زبردستی نہیں۔ ان کے ہاں زبردستی خطرناک جرم ہے۔ وہاں گاڑی میں اگر ایک مسافر بھی ناپسند کرے، ریکارڈنگ نہیں چل سکتی، قطعاً زبردستی نہیں ہے وہاں۔ یہاں تو جناب زبردستی، کانوں کے اندر آواز ٹھانسی جاتی ہے، زبردستی سنایا جاتا ہے، اور آپ بس کے اندر آواز اٹھائیں، سارے سوار آپ کی مخالفت کریں گے، ڈرائیور کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہر دور میں اہل کفر نے اس چیز کو اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ سیاہ بخت لوگ کیسے ہیں
جو آج موسیقی اور میوزک کو روح کی غذا کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ تو روح کو گندا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اب قرآن مجید کے 3 مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ذرا ان مقامات پہ غور کیجئے۔ پہلا مقام سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ انہوں نے منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے مجھے پتا نہ ہو وہ کہاں اتری اور کس مسئلے کے بارے نازل ہوئی۔ وہ عظیم عالم دین صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هو الغناء، کہ اس آیت میں جو لہو الحدیث کا لفظ بولا گیا ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے، میوزک، موسیقی، ڈھول طبلے کی آواز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ آیتیں اسی نضر بن حارث کے بارے اتری تھی جو گانے بجانے والی، ناچنے والی لونڈیاں مسلمانوں کے پیچھے لگا کے ان کو اسلام سے برگشتہ کیا کرتا تھا۔ اور آج تو اس میدان میں لوگوں کے دل اس قدر سیاہ ہو چکے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور ساز بج رہا ہے۔ بدبخت لوگ نعت پڑھتے ہیں اور میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام لیا جاتا ہے اور طبلہ بج رہا ہوتا ہے۔ گستاخ ہمیں کہتے ہو، اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا پاکیزہ نام گانے اور بجانے کی گندی، نجس اور پلید آواز کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یہ وہ گستاخی ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگی۔ وہ پیغمبر جس نے کہا تھا مجھے بھیجنے کا ایک سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑ ڈالوں، آج ہم نے اس پاکیزہ پیغمبر کا نام گانے بجانے کے آلات کی گونج میں شامل کر دیا ہے۔ کتنی خطرناکی ہے، اور لوگ ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ پورا مشرکین مکہ والا کردار، فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ بت بنے ہوئے ہیں، بت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت ظالموں نے بنا رکھا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا رکھا تھا، اور بت اس انداز میں بنا کہ ان کے ہاتھوں میں قسمت ازمائی جوے کے تیر پکڑائے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت توڑے اور کہا دیکھو بدبختوں نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں قسمت ازمائی کے تیر پکڑا دیے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں پکڑے تھے۔ آج یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ وہ عظیم پیغمبر جو گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا تھا، میوزک موسیقی کو دفن کرنے کے لیے آیا تھا، گانے بجانے کی شدید مذمت کے لیے آیا تھا، آج اس پیغمبر کا پاکیزہ نام گانے بجانے اور میوزک کی گونج میں لیا جاتا ہے اور درود پڑھا جاتا ہے اور ساتھ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو ثواب سمجھتے ہو؟ کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے پیغمبر کی وہ گستاخی ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگی۔ تم نے ثواب سمجھا ہے؟ سمجھ لگ جائے گی، سمجھ۔ جب آواز آئے گی خذو، پکڑو ان کو، فغلو، ان کی گردنوں میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، ٹھڈا مار کے اس بدبخت کو جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کے حکموں کو ہی نہیں مانتا تھا۔ اللہ اور اس کے پیغمبر کا پاکیزہ نام اور گانے بجانے کی گونج میں، اور سمجھتا ہے ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو لہو الحدیث، گانے بجانے کا سامان خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. انہوں نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا، اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، قال اللہ و قال رسول کی حرمت پامال کی. اللہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دے گا. آج دیکھ لو جو لوگ گانے بجانے میں ملوث ہیں ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکامات کا کوئی احترام نہیں ہوتا. وہ دعویٰ جس طرح کا مرضی کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی راہ سے پھیرا جائے اور اللہ کی شریعت کو مذاق بنایا جائے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر ذلیل کن عذاب ہوگا. اور ایسے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، بھاگ اٹھتے ہیں. میں نے ابھی افراد دیکھے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، دور کیا جانا ہے. جو ہی میں نے خطبہ پڑھتے ہی کہا آج میرا عنوان ہے گانا بجانا کی مذمت، بس انہوں نے نظریں چڑھائی اور بھاگ نکلے. کیوں؟ ان کے دماغ میں خباثت ہے گانے بجانے کی. قال اللہ کیسے سنے، قال رسول کیسے سنے؟ نہیں سن سکتے. وہ اللہ فرما رہے ہیں دنیا جہان کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جائیں انہیں دوڑا پڑتا ہے. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اکڑتے ہوئے بھاگ نکلتے ہیں. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ آیتیں سنی نہیں ہے. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں قرآن سننے کی وجہ سے بوجھ پڑنے لگ گیا ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. اللہ بھی مذاق کا بدلہ دے رہا ہے. دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ ان کو. کیا کردار ہو گیا ہمارا؟ واقعتاً ان چیزوں کے اندر آج ہم ملوث ہو کے قال اللہ اور قال رسول سے غافل ہو گئے، بے خبر ہو گئے، دور ہو گئے. آج کوئی گھر خالی نہیں رہا الا ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں ضرورت ہے ضرورت، یہ ریکارڈنگ جی انا للہ و انا الیہ راجعون. کاروبار نہیں چل رہا، ذہنی ٹینشن ہے، کوئی اور گھر میں پریشانی ہوگی، لاؤ جی میوزک. اور جس بدبخت کو گانا سن کے سکون ملتا ہے وہ نظر بن حارث کا چیلا تو ہو سکتا ہے، محمد کا نام لیوا کبھی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جو اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہیں ان کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو تکلیف ہو، درد ہو، دکھ ہو، پریشانی آئے، وہ کبھی بےہودہ چیزوں کی طرف جا کے اپنے دکھ درد کا مداوع نہیں کرتے. الذین، اللہ اکبر، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا وہ لوگ ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. اور جس کی پریشانی میوزک سن کے دور ہو وہ شیطانی ہے، وہ محمدی کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، مومن وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کا ذکر سن کے سکون ملتا ہے. اگر میرے دل کو اللہ کے ذکر کی بجائے شیطان کی آواز سن کے سکون مل رہا ہے تو میں مومن کس طرح ہوں؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. آج یہ گانے بجانے کے اندر رسی بسی قوم جب اذان کی آواز ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ایک تو مؤذن نہیں چھوڑتے، ابھی زور پڑی ہے پھر انہوں نے عصر کی اذان کھڑکا دی ہے. کہتے کیا ہے؟ ہر وقت دماغ کھڑکتا جو ہے کھڑکا دی ہے. جبکہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی کیفیت یہ تھی، کہتے ہیں بلال اٹھ اذان کے اور رہنا ہمارا دل ٹھنڈا کر. اور جس کے دل کو اذان سن کے تکلیف ہو وہ مسلمان ہے؟ وہ کبھی مسلمان نہیں. جتنی مرضی اونچی آواز میں کہے میں جی یہ ہوں وہ ہوں، اسے اذان سن کے تکلیف ہوتی ہے اور گانا سن کے اس کے دل کو قرار آتا ہے. دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے وہاں اور انداز میں اس کی مذمت کی. ذرا غور کرنا، ابلیس نے کہا تھا میں ان کو ورگلاؤں گا، تو نے مجھ کو اس کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے
میں اب تیرے ان بندوں کو ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا۔ تو جب ابلیس نے یہ عزم کیا، اللہ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا ان میں سے جس پہ تیرا زور چلے اسے اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر لے۔ ذرا سوچئے، شیطان کی آواز کسی نے سنی ہے جی؟ کبھی کوئی آواز ایسی فضا میں آئی ہو جس کے بارے لوگ کہیں جی شیطان بول رہا ہے؟ آج تک ابلیس کی آواز آئی ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس پہ تیرا بس چلے اسے اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر۔ اللہ کہتے ہیں وہ آواز کے ساتھ گمراہ کرے گا، آپ کہتے ہیں آواز ہی نہیں کبھی سنی۔ اٹھاؤ تفسیر اور حدیث کی کتابیں، شیطان کی آواز سے مراد یہ گانا بجانا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، اور میں حدیث سے اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اٹھاؤ صحیح مسلم باب البیان والشعر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارج نامی جگہ میں گزر رہے تھے، ذرا غور کرنا، ارج نامی جگہ میں گزر رہے تھے، ایک گیت گانے والا گلوکار آیا اور وہ بغیر میوزک موسیقی کے بس عشقیہ غزل پڑھ رہا تھا جو آج سڑے دلوں والے لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جنہوں نے اللہ کا دیا ہوا دل کسی اور کو دے رکھا ہے، جنہوں نے وفا کا مطلب بگاڑ کے گندی محبت کے اندر وفا کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ وفا وہ جو اللہ کے ساتھ ہو، اور دل وہ جو اللہ کی محبت سے دھڑکتا ہو۔ اگر کسی اور کی محبت میں دھڑکتا ہے اور یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع نہیں ہے تو یہ دل پھر وہ دل ہے جس سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی۔ اللہ اکبر! تو بہرحال آپ گزر رہے تھے، ایک گانا بجانے والا آ گیا، کوئی اس کے پاس تبلا نہیں، سرنگی نہیں، ڈھول نہیں، کوئی میوزک نہیں بج رہا، موسیقی نہیں، وہ صرف عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا خذ الشیطان او ہم سے کچھ شیطان، صحیح مسلم کی حدیث جس کی ساری حدیثوں کی صحت پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ فرمایا شیطان کو پکڑو، اس کا منہ بند کرو۔ اور جس کو اللہ کے پیغمبر نے شیطان کہا اسے آج میں اور آپ ستارہ کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو، اس کی بکواس بند کرو۔ ثابت ہوا گانا بجانا وہی ہے شیطان کی آواز۔ اللہ نے کہا تھا اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جس پہ تیرا زور چلے اسے بہکا لے۔ گانا بجانا، میوزک، موسیقی یہ شیطان کی آواز ہے، شیطان کا باجا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ پھر آپ نے اس موقع پہ ساتھ ہی فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لَإِن يَمْلَأَ جَوْفَ رَجُلٍ كَيْهًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا۔ آدمی اپنے پیٹ کے اندر گندا لہو اور پیپ بھر لے، وہ گندا لہو اور پیپ اس کی آنتڑیوں کو کاٹ کے جلا کے برباد کر کے رکھ دے، یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گانے اور عشقیہ اشعار جمع ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور غزلوں سے دل بہلانے والوں ذرا سوچو کلمہ کس کا پڑا ہے۔ گانے بجانے سے دکھ درد کی دوا کرنے والوں، میوزک اور موسیقی کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچانے والوں، ذرا غور کرو کلمہ کس کا پڑا ہے، اس کا کردار کیا تھا، میرا تیرا کردار کیا ہے۔ دعویٰ کرتا ہے محبت کا، بڑے بل پیش ڈال کے نعتیں پڑھتا ہے اور مدینہ مدینہ کرتا ہے، لیکن سارا دن اس کے کانوں میں شیطانی آوازیں گونجتی ہے۔ یہ محبت ہی جھوٹی ہے، قطعاً سچی محبت نہیں۔ بکواس کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، ورنہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے کانوں میں آواز آ گئی، کوئی گا رہا تھا بدبخت، آپ نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ تاثر رسول اوان تطہر حبہ، پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس سے محبت ہو آدمی تو اس کو ناراض بھی کرنا چاہتا ہے، آدمی تو اس کی نقلیں اتارتا ہے، آدمی تو اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے۔
یہ پیغمبر سے محبت کا دعوے دار اور پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے. آج منگیتر سے محبت تو اس طرح کی ہے کہ اس نے اگر سونے کی انگوٹھی پہنا دی تو نہیں سوچا اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے, پہنی ہوئی ہے انگوٹھی. اور کیوں پہنی ہے؟ مرد پہ سونا حرام ہے, پیغمبر نے کہا تھا یہ جہنم کا انگار. بس جی منگیتر کی طرف سے آخر آئی ہے, اور تو نے تو منگیتر کی محبت کو محمد عربی کی محبت پہ غالب کر دیا. تیرا دعوی محبت کیسے سچا ہو؟ جھوٹ بولتا ہے. بہرحال یہ شیطان کی آواز. فرمایا اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا جا اپنی آواز کے ساتھ جس پہ تیرا زور چلے انہیں بہکانا ورگلانا. اور واقعی ایسا ہے کہ جو ان شیطانی آوازوں کے شائق بن چکے ہیں ماہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے, گانے سنتے ہیں. ان کو قرآن سن کے کبھی سرور حاصل نہیں ہوا, ان کو گانے اور بجانے سن کر سرور حاصل ہوتا ہے. اور حالات اس قدر یہ بگڑے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے دینی اور مذہبی گرانے اس سے آج خالی نہیں. اور لوگ بہانہ پکڑتے ہیں جی مولوی کے گھر میں ٹی وی ہے, عالم کے گھر میں ٹیپ بجتی ہے. میں کہتا ہوں غلطی حضرت ابو بکر کی دلیل نہیں, غلطی حضرت عمر کی دلیل نہیں, غلطی حضرت عثمان کی دلیل نہیں, غلطی حضرت علی کی دلیل نہیں, غلطی اما عائشہ کی دلیل نہیں, غلطی مولوی کی کیسے دلیل بن گئی؟ اور صحابہ کی غلطیوں کو دلیل نہیں مانتے, مولوی کی غلطی دلیل کیسے بن گئی ہے؟ خامخواہ جو ہے نا لوگوں کی غلطیوں کا سہارا لینا کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے. پھر اسی طرح تیسرا مقام اللہ اکبر, اس میں بھی اللہ نے گانے بجانے کی مذمت کی ہے. سورہ نجم کی آخری آیتیں اللہ فرماتے ہیں آزفۃ العازفہ, قریب ہے قریب آنے والی, لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, اس کی خبر اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون, اور کیا قرآن اور حدیث پر تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, ہر وقت ہنسنے کے موڈ میں رہتے ہو, کبھی تمہیں رونا نہیں آیا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, اور تم گا بجا کے وقت ٹالتے ہو, گا بجا کے وقت ٹالتے ہو. سامدون اٹھاؤ, اردو سے عربی, عربی سے اردو, ڈکشنری, لغت کی کتابیں. سمود یمنی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی گانا بجانا ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی فرمایا ہے کہ وان تم سامدون کا یہی معنی ہے تم گا بجا کے وقت گزارتے ہو. صحیح بات ہے, شرم سے سر جھک جاتا ہے جب کئی دفعہ فجر پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے. فجر پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں صبح صبح, لوگ سنتے سنتے ہی سوتے ہیں اور سنتے سنتے بیدار ہوتے ہیں. ایسا برا چسکا پڑا ہے, حالانکہ ہے شیطان کی بات. اور اللہ نے جھنجھوڑا ہے کہ تمہیں رونا نہیں آتا, ہنستے ہو, اور تم گا بجا کے وقت ٹالتے ہو, گا بجا کے وقت ٹالتے ہو. وان تم سامدون. کیا آج ہمارے حالات ایسے ہی نہیں ہیں؟ ہم گا بجا کے وقت نہیں ٹال رہے, اور حالات اتنے بگڑ چکے کہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا, جو بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے جن کو عادت تھی شادی بیاہ پہ موقع پہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کی پوری نقل اتارنے کی, وہ گانے والی عورتیں کرائے پہ منگوایا کرتے تھے. اب حالات اس قدر شرمناک ہو چکے ہیں کہ کرائے پہ کسی کو نہیں بلایا جاتا. اب خاندان کی بہو بیٹیاں ناچتی ہیں اور ان کے سامنے ان کے دیوس اور بغیر باپ کو مبارک دی جاتی ہے, آپ کی بیٹی اچھا ناچتی ہے, مبارک ہو. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ میں نے جھوٹ بولا, مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے باہر نکالو. ایسا ہی ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے. یہ باپ مسلمان ہے. شیطان بھی کہے خالق کی پناہ لا حول ولا میرے مولا بچا, یہ مسلمان ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے. گردن موڑ کے اور بل پیچ ڈال کے کہتا ہے ہم نام لیوا سرکار کے ہیں. نہیں, تو نام لیوا شیطان کا ہے. تیرا کردار بتاتا, ورنہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نے تو
किसी गैर मुस्लिमा बेटी को बेआबरू नहीं होने दिया। वो अदी बिन हातिम की हमशीरा मुसलमान नहीं थी, मुसलमान था, कैद कर लिया गया, कुछ दिन मुसलमानों की कैद में रही। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जाओ इसको बाइज्जत तरीके से इसके घर छोड़ के आओ। जब सहाबा छोड़ने गए, वो भाई अगरचे ईसाई था उस वक्त का, लेकिन आज के कलिमा पढ़ने वालों से गैरत में ज्यादा था। आज तो भाई खुद बहन को नंगे मुंह बाजार में घुमाता है, लेकिन वो ईसाई था। अपनी बहन को मिलते ही सबसे पहला सवाल ये करता है, इतने दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की कैद में रही है और तेरी इज्जत का क्या बना? इस्मत बच गई है? तेरी इज्जत और इस्मत की साफ चादर पे धब्बा तो नहीं लगा? वो हमशीरा कहती है अदी तू मेरा सगा भाई है, जो तेरी माँ मेरी माँ, जो तेरा बाप मेरा बाप, लेकिन उस रब की कसम जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाज़िल की थी, जो शर्म हया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा की आंखों में देखा है, वो तो तेरी आंखों में भी नहीं है। उसका कलमा पढ़ने वालों किस पे गए हो? आज लोग कहते हैं ना इसका बाप बड़ा नेक था, इसका दादा बड़ा अच्छा था, इसका तो परदादा बड़ा नमाजी मुत्की परहेजगार था, ये बदबख्त पता नहीं किस पे गया है। और हमारे पैगंबर बड़े शर्म हया के पैकर थे, सहाबा शर्म हया के पैकर थे, आइम्मा दीन शर्म हया के पैकर थे। हम सियाबख्त लोग किस पे गए हैं कि शर्म नाम की शाही कोई नहीं रही। इस कदर गलीज फोश रिकॉर्डिंग होती है, मां भी सुन रही है, बाप भी सुन रहा है, बेटे भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद। बड़े फख्र से कहते हैं नहीं जी नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, हमारे घर फिल्म नहीं कभी चली, हम सिर्फ ड्रामा देखते हैं जिसमें नसीहत होती है। कोई ड्रामा लव स्टोरी से खाली नहीं होता, ये देखने वाले बताते हैं। कोई ड्रामा लव स्टोरी से खाली नहीं होता। लव स्टोरी का क्या मतलब है? ये उसकी माँ बहन के पीछे, वो इसकी माँ बहन के पीछे, यही मतलब है ना लव स्टोरी का। कोई ड्रामा इससे खाली नहीं होता। तो कहते हैं जी हम सिर्फ ये देखते हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। ये शरीफों का हाल है जिसमें गंदी मोहब्बत की खातर लोग मरते हैं, ये हम वो सिर्फ देखते हैं। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं वान तुम सामेदून, तुम गा बजा के वक़्त टालते हो। आज तबाहियां हो रही हैं, बर्बादियां हो रही हैं, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। रावलपिंडी में क्या नहीं हुआ, मैं खुद कल देख के आया हूं, अब भी तबाही के आसार नजर आते हैं। बिल्डिंगें गिर गई, माल डंगर पानी में बह गया, मर गया, 100 भैंसें लोगों की मर गई, एक एक गली से 85 जनाजे उठे। हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है? और आपने फरमाया था ये ना समझना अब आजाब नहीं आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उम्मत में लोगों की शक्लें बदलेंगी, मेरी उम्मत में लोगों को बंदरों और खिंजीरों में तब्दील किया जाएगा, जिंदा जमीन में दंसाया जाएगा। और आपने फरमाया था ऐसा कब होगा? इज़ा ज़हरतिल क़ियाम, जब हर तरफ गाना बजाना आम होगा। तो फिर हालात आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और सहीहुल बुखारी की हदीस है कि गाने बजाने के अंदर मुलव्वस लोगों को 2 तरह के अजाब होंगे, उनमें से बाज़ को अल्लाह बंदरों और खिंजीरों में तब्दील करेगा। मजे से सुन रहा होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान है, बड़ी अच्छी पेशानी चमक रही है, बड़ी उम्दा नाक है, सुन रहा है, अल्लाह की पकड़ आएगी, बंदर बना होगा। यह है गाना बजाना जिसमें सुनकर हम रूह की ग़िज़ा पकड़ते हैं। मजे से सुन रहा होगा, अल्लाह सूर बना देगा, इस बदबख्त को खिंजीर बना देगा, और दूसरों को अल्लाह इस तरह सजा देगा। फरमाया पहाड़ के साए में बैठे होंगे, यक लख्त अल्लाह पहाड़ उनके ऊपर गिरा के उनकी मौत वाक़े करेगा। यह सही बुखारी में हदीस है। फिर भी वान तुम तज़हकून वला तबकून, हंसते हो रोना नहीं आता, फिर गा बजाकर वक़्त टालते हो। इतना खतरनाक अमल, इतना खतरनाक जुर्म, लेकिन कोई घर महफूज नहीं रहा, कोई गली महफूज नहीं रही,
کوئی بازار محفوظ نہیں رہا، کوئی دکان محفوظ نہیں رہی. میں تو کہا کرتا ہوں خرادیے کا خراد نہیں چلتا، درزی کی سلائی مشین نہیں چلتی، ڈرائیور کی گاڑی نہیں چلتی، مزدور سے مزدوری نہیں ہوتی، راج عمارت نہیں بنا سکتا جب تک ساتھ ٹیپ نہ چل رہی ہو. حتیٰ کہ تپتی دوپہر میں کھیتوں میں ہل چلانے والا جب تک ٹریکٹر کے اوپر ایسا سپیکر نصب نہ کر لے جس سے پورا گاؤں پریشان ہو، اس وقت تک بیچارے کا کھیتوں میں حال ہی نہیں چلتا. پھر ہم کہتے ہیں ہم نام لیوا سرکار کے ہیں. کیسا نام لیوا ہے؟ جو نام لیوا تھے صحیح معنوں میں وہ پاکیزہ ہو گئے تھے، انہوں نے یہ آلات توڑ ڈالے تھے، وہ ان آوازوں کو شیطان کی آوازیں سمجھتے تھے. آپ ایک صحابی ایسا نہیں ثابت کر سکتے جو گانے سنتا ہو، جو ڈھول کی آواز پہ خوش ہوتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطانی کام قرار دیا ہے. ایک دفعہ حدیث کے اندر واقعہ درج ہے، ایک حبشیہ خاتون وہ ناچ رہی تھی اور کچھ گا رہی تھی. لوگ تماشا دیکھ رہے کہ کالی عورت حبشن بس، اور وہ اشعار بھی حالانکہ کوئی محرک نہیں تھے، ویسے ہی وہ تماشے کے انداز میں گا رہی تھی. لوگ کچھ جمع ہو گئے، بچے وغیرہ. لیکن ذرا سنیے حدیث پوری. تھوڑی دیر ہی گزری تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس گلی سے عمر گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. حضرت عمر آئے، نہ حبشیہ عورت نظر آئی، نہ اس کو دیکھنے والے نظر آئے. سب بھاگ نکلے، جدھر کسی کو راستہ ملا بھاگ نکلا. تو امام کائنات نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا رأیت شیاطین الجن والانس، میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دیکھا عمر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اب وہ حبشیہ کو بھی آپ نے شیطان کہا، اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو بھی کیا کہا؟ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھا ہے، وہ عمر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. آج گانے والے یہاں تک گاتے ہیں، یہ بھانڈ میراسی گلیوں میں آنے والے، آؤ نی سیو نی رال مل نبی دا سیرا گئی. او سیرا ہندوؤں کا کام، یہ پیغمبر کی طرف نسبت کرتا ہے اور گا رہا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا بدبخت نوٹ نصابر کر رہا ہے. اس نے تو پیغمبر کو معاذ اللہ ہندو کہہ دیا. وہ سیرا باندھنا یہ کن کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی. اور قرآن نے کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فرمایا یہ شعر و شاعری میں پڑھنے والے اکثر ہوتے ہی گمراہ ہیں. فرمایا شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر ہوتے ہی کیا ہیں؟ گمراہ. حالانکہ اللہ نے پھر صرف گلوکاروں کی بات نہیں کی، عام شعراء کی بات کہی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کوئی ہے جو شاعر بھی ہو اور حق پہ قائم رہے. اور اللہ نے آگے چل کے اسی صورت میں کہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہر وادی میں گھوم جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال شاعر ہے نا، آپ اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. جو موحد ہے اس کو بھی اس کا شعر مل جائے گا، جو مشرک ہے اسے بھی مل جائے گا، جو سنت پہ چلنے والا ہے اس کو بھی شعر مل جائے گا، جو پکا بدعتی ہے اس کو بھی شعر مل جائے گا. ہے کہ نہیں؟ اس طرح سارے مکاتب فکر کے لوگ اس کے شعر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ شاعروں کا کام یہ ہے ہر وادی میں گھوم جانا. وہ تو مجمع گرمانا جانتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ بہت بڑے شاعر کی میں بات کرتا ہوں جس کو آپ بڑا کچھ ہی کہتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ جو توحید پرست ہے وہ بھی اس کا شعر پڑھ رہا ہے، جو مشرک ہے اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے، جو سنت پہ چلنے والا ہے اس کو بھی اس کا شعر مل جاتا ہے، جو بدعت پہ چلتا ہے اس کو بھی شعر مل جاتا ہے. تصوف کی گندگی کے اندر جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اشعار مل جاتے ہیں، جو تصوف کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو بھی اس کے اشعار مل جاتے ہیں. سب کوئی. تو میرے بھائیوں، کیوں ہم اس چیز کے اندر ملوث ہو گئے ہیں؟ آج ہم کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں اپنے اندر ہم تبدیلی پیدا نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو آوازیں ہیں ان پہ لعنت اترتی ہے، ایک غم کے وقت رونے پیٹنے کی آواز، نوحے کی آواز، اور دوسری
خوشی کے موقع پہ گانے بجانے کی آواز، فرمایا ان پہ لعنت پڑتی ہے، یہ ملعون آوازیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا گانا بجانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، یہی وجہ ہے رات کو 1 بجے تک گانے سنے، ڈرامے دیکھے، ناول پڑھے، فجر رہ گئی۔ اکثریت کا یہ حال ہے۔ تو یہ بہت خطرناک قسم کا جرم ہے جو آج ہمارے اندر راج ہو چکا ہے۔ ساتھیوں نے بعض نے پابند کیا تھا جی 1 گھنٹہ گفتگو کرنا ہے، تو بات یہ ہے گھنٹے کا معاملہ نہیں ہوتا، بات سمجھانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن کے دلائل سے، حدیث کے دلائل سے، سیرت کے واقعات سے میں نے مسئلہ واضح کر دیا، کیوں جی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس لیے گھنٹہ پورا کرنے کی بات نہیں، اب لوگ بھی کچھ اکتا رہے ہیں، کیوں؟ ایک ہی شاید جس سے اکتاتا کوئی نہیں، 3 گھنٹے فلم دیکھنی پڑے، پلک جھپک کے نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا چائے کی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، ایسے جناب ٹانگ پہ ڈالے، ایسے جیسے کمر میں سریا دیا ہوا ہے، پلک جھپک کے نہیں دیکھتا 3 گھنٹے۔ لیکن یہ قرآن و سنت ایسی باتیں ہیں، بس اس سے ہم بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں، بڑی جلدی تھک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے بابا جی نے کہا تھا زئی پیش بس گن کہ گویند بس، اس سے پہلے بس کر دو کہ لوگ بول کے کہہ دیں جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔